بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فنڈا ٹی وی کی اس دنیا میں آپ کی ہوسٹ آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، فنڈا ٹی وی کی جانب سے میں آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کے طفیل ہماری تمام مشکلات میں آسانیاں فرمائے اور اس موذی متعدی مرض سے پاکستان کی نہ صرف امت مسلمہ کی بلکہ تمام عالم دنیا کی جان چھڑا دے جلد از جلد۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ اگر آج آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کے کلچرز کے بارے میں، ان کی لینگویجز کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہماری آج کی ویڈیو بھی ہمارے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی مرکز کراچی کی۔ جی ہاں، بالکل، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے شہر کراچی کی۔ یوں تو ہم جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی تجارت کا مرکز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو ہم نہیں جانتے، آج ہم کراچی کے بارے میں ان باتوں کو بھی ڈسکور کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اس ویڈیو میں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، کراچی 1947 میں پاکستان کی آزادی کے وقت مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا تھا، لیکن 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا اور اس کے بعد پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کو بنا دیا گیا۔ کراچی کی تاریخ یونان اور عرب کے دور سے شروع ہوتی ہے۔ عربی اس علاقے کو بندرگاہ دیبل کے نام سے جانتے تھے، جہاں سے محمد بن قاسم نے 712 ہجری میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا تھا۔ برطانوی تاریخ دان ایلیٹ کے مطابق کراچی کے چند علاقے، جن میں منوڑا بھی شامل ہے، وہ اس بندرگاہ دیبل میں شامل تھے۔ 1772 میں گاؤں کولاچی، جو گوٹ کومت اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کی بندرگاہ منتخب کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے یہ گاؤں تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہاں کی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور یہ ایک صنعتی مرکز بن گیا تھا۔ 1775 یعنی 1775 میں کراچی خانف قلات کی مملکت تھا، لیکن اس سال سندھ کے حکمرانوں اور خانف قلات کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کراچی پر سندھ حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کی بندرگاہ کی کامیابی اور زیادہ بڑے پیمانے پر ہونے لگی اور یہ ملک کی تجارت کا مرکز بن جانے کی وجہ سے آبادی میں بھی خاطر خواہ اضافے کا باعث بن چکا تھا۔ اس ترقی نے جہاں ایک طرف کئی طبقے کے لوگوں کو کراچی کی طرف کھینچا، وہیں انگریزوں کی نگاہیں بھی اس شہر کی طرف بڑھیں، اور پھر انگریزوں نے 3 فروری 1839 میں کراچی پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی گئی، اور پھر 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور اس شہر کا انحصار یہاں کی ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک مرکزی مرکز بنتا گیا، تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا، اور 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز بن چکا تھا۔ 1947 کو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ اس وقت کراچی شہر کی آبادی صرف اور صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور یہ سارے خطے کا مرکز بن گیا۔ 1947 سے لے کر 1953 تک کراچی پاکستان کا دارالحکومت رہا،
پھر کراچی کی بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی شہر میں منتقل کرنے کا سوچا گیا، اور 1958 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب ایک منتخب جگہ، جس کو بعد میں اسلام آباد کے پلان سٹی کے طور پر جو ہے بنایا گیا، وہ جو ہے پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا، اور آفیشیلی 1959 میں یعنی 1959 میں اسلام آباد کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کر لیا گیا تھا۔ کراچی پاکستان کا اب بھی سب سے بڑا شہر ہے اور معروف اور صنعتی تجارتی مرکز بھی ہے۔ کراچی کی ہسٹری کا اگر ہم جائزہ لیں تو کراچی نے بہت ڈفرینٹ فیزز دیکھے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، بہت ساری جو ہے نا لا اینڈ آرڈر سچویشنز دیکھی ہیں مختلف قسم کی۔ تو وہ ایک بہت ڈیٹیل ہسٹری ہے کراچی کے بارے میں، کراچی کے کلچر کے بارے میں، کراچی کی ہسٹری کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کر کے۔ کراچی 1980 سے لے کر 1990 کی دہائیوں میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ رہی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا ہے۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن و امان کی صورت کچھ بہتر ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کنٹریبیوشن ہماری آرمی کی بہت زیادہ ہے، جنہوں نے کراچی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں، اور اب کراچی کی کنڈیشن بہت حد تک کنٹرول ہے، یہاں پہ صورتحال بہت پرامن ہو چکی ہے۔ لیکن اب بھی بعض دشمن عناصر اور جو شر پسند عناصر ہیں وہ کراچی کی ترقی میں روڑے اٹکائے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ کراچی دن بدن پاکستان کی تجارت کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہے تجارت سے۔ پورے پاکستان کی تجارت جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے جو ہے نا مطلب پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر کا دل اور اس کی جگہ اتنی وسیع ہے کہ یہاں پہ شہر کے کسی بھی، پاکستان کے کسی بھی خطے سے لوگ آ کر بآسانی یہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، اور کراچی بہت اوپن ہارٹیڈلی ان لوگوں کو یہاں پر ویلکم کرتا ہے۔ بہرحال ابھی کراچی میں ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایک عالمی مرکز کی شکل میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ حال ہی میں کراچی کی رونقوں کی ٹارگٹ کلنگ نے بہت زیادہ متاثر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کراچی جو کہ ایک روشنیوں کا شہر مشہور تھا، اب بدحالی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ عوام کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بے پناہ مسائل نے جنم لے لیا ہے۔ جہاں پاکستان کی جب آزادی کے وقت اس کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی، تو اب پاکستان کے اس سب سے بڑے شہر کی آبادی 2 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے، اور یہاں پر بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ مسائل میں بھی بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم بڑھ چکا ہے، یہاں پر انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ اب بہت زیادہ ان چیزوں میں بہت فلاز دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیٹیکل جو ایک ڈسپیوٹس ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کی وجہ سے بھی جو ہے اس شہر کی ترقی بہت حد تک متاثر ہوئی ہے۔ ناظرین، کراچی کے بارے میں جاننے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کراچی کے بارے میں جب بات کریں، کیونکہ جتنا بڑا شہر ہے کراچی، اتنی ہی زیادہ باتیں ہیں اس کے لیے اور اتنے ہی زیادہ اس کے پہلو ہیں، لیکن وہ سب چونکہ ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کراچی کے کلچر کے بارے میں، کراچی میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں، یہاں کے فوڈ کے بارے میں، اور یہاں کی جو یہاں کے مقامات ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں یہاں کے، اس کے علاوہ جو تفریحی مقامات ہیں کراچی کے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بات کریں گے، آپ کو آگاہی دیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، اور یہ نوٹیفیکیشنز لینے کے لیے آپ کو ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہوگا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ کراچی کے اوپر پارٹ 2 دیکھنا ہرگز نہیں بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔